رسول بخش رئیس صاحب، رہنما اقرار کرتے ہیں، بانی انکار کرتے ہیں، پارٹی پالیسیز بے سمت ہیں یا پھر جان بوجھ کے کنفیوژن برقرار رکھتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، جب آپ کا حریف بہت طاقتور ہو اور آپ کے پاس طاقت نہ ہو لیکن تعداد ہو تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہمیشہ آپ ایک فطرت کا بھی قانون ہے اور ہم نے سیاسی میدانوں میں بھی ایسا دیکھا ہے اور جنگلوں میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ آپ مخالف پر مختلف سمتوں سے حملے کرتے ہیں اور کبھی تیز کبھی کم، اور محاذ آپ ایک سے کہیں زیادہ کھولتے ہیں کہ کیوں کہ تاکہ جو آپ کا سیاسی حریف ہے وہ تھک جائے اور اس کی طاقت بکھر جائے، کیونکہ کھونا ہے تو اس نے کھونا ہے جس کے پاس طاقت ہے. اس نے کیا کھونا ہے جس کے پاس طاقت نہیں، اور اس نے کیا کھونا ہے جس کا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور 2 سال ہونے کو ہیں یا ہو چکے ہیں، اور وہ مزید کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہیں. تو یہ حکمت عملی جس کو آپ ابہام کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ سیاست اور سیاسی میدان میں زندہ رہنے کے لیے کبھی حملے تیز کریں، کبھی کم کریں، کبھی کچھ مہرے لے آئیں، کبھی دوسرے مہرے لے آئیں. تو اس طریقے سے آپ تبدیل کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظام اس وقت بن چکا ہے ملک کے اندر، اس کو تبدیل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں جنہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے. نہ وہ چاہتے ہیں، وہ بھی راہ میں کھڑے ہو جائیں گے جو اس کے مستفید ہیں، جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. جو سیاسی گھرانے اس وقت طاقت میں ہیں یا سیاسی اتحاد اس وقت طاقت میں ہے، وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں اس طریقے سے چلتے رہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو جو سیاسی نظام ہے جو تبدیل کرنا ہے اس وقت، اس کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے. اور پھر ایسے نظام میں اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک ایسا بیانیہ بنا کے اور ایسا منشور بنا کے ملک کے نظام کو تبدیل کرے جو آئین کے مطابق چلے، جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، جہاں پہ احتساب ہو کرپٹ کا، اور جہاں شفاف اور آزادانہ انتخابات ہوں، اور جس کی تعداد صحیح معنوں میں بنے، وہی اسمبلی میں بنے، وہی حکومت بنے. یہ اس کا خواب موجودہ نظام میں تعبیر اس کی نہیں ہو سکتی، یہ پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ نظام کی کچھ جو لوازمات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، وہ مختلف ہیں، یا اس کے لیے جو اکائیاں ان کو سیاسی چاہیے، جو اتحادی ان کو چاہیے، وہ ان کو میسر آ چکے ہیں. دوسری جانب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام قائم ہے اسی کے اندر آپ گزارا کریں، اور اگر آپ اسی نظام کے اندر آنا چاہتے ہیں تو جو بسم اللہ ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں. بات چیت کے لیے کیوں اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہوگی یا حکومت تیار نہیں ہوگی؟ وہ تو کہیں گے بسم اللہ آپ ابھی آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ جو نظام اس وقت موجود ہے، جو بھی آپ اس کو نظام دیں، اب نام دیں، اس کو آپ نے قبول کرنا ہے. اگر وہ قبول کرتے تو وہ آج اس کی چھتری میں آ جاتے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں. اور دوسری جانب بھی اگر قبول بھی اس کو کر لیں تو اس کے بعد ملے گا ان کو کیا؟ اگر انہوں نے اسی طریقے سے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے شام کو ٹیلی ویژن میں جا کے بیانات دینے ہیں، اور اگر سیاست میں زندہ رہنا ہے تو ان کو کیا ملے؟ سیاست میں زندہ رہنے کے لیے بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزاحمت کی پالیسی ہی اپنائے رکھیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل. میرا خیال یہی ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ حالات میں اور جو پچھلے 3-4 سال کی سیاست کا پس منظر ہے، اس میں یہ چاہتی ہے کہ اس کی مزاحمت کی پالیسی جاری رہے. نتیجے کے لیے اب وہ فکر مند نہیں ہے، اور کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ابھی بالکل نہیں ہے. کہ اگر تحریک انصاف یا کچھ اتحادی وہ بنا کے یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے، آئیں گے بڑی تعداد میں، یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے، لانگ مارچ ہوگا، تو اس سے پاکستان میں میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ نہ کبھی حکومت تبدیل ہونی چاہیے، گرنی چاہیے، ٹھیک کہ ہمیں سوڈان اور ہمیں کوئی افریقہ کا ملک اور نہیں بننا بلکہ پاکستان ہی بننا ہے، کہ ریاست کو اگر آپ نے گرانے کی کوشش کرنی ہے نظام کو ایک انقلاب کے ذریعے، تو اس کے لیے گنجائش نہیں، بات چیت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے قبضہ، پھر کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں اس وقت جو ملک میں فضا بنی ہوئی ہے، سب سے بڑا خطرہ طریقہ انصاف ریاست کے لیے اور معاشرے کے لیے نہیں ہے، وہ انتہا پسند جماعتیں ہیں جو ہر جگہ کے اوپر حملے کر رہی ہیں، لوگوں کو قتل کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ کہنا ان کی چاہ طرف رہے دھیان ہیں کسی کا نہیں جا کہ رہا۔ بات چیت ہوگی تو جن سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کی شرائط پر ہوگی اور سسٹم کو قبول کرنا ہوگا۔ ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن ترجیحی بنیادوں پر کس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے؟ رسول بخش رئیس صاحب۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ کوئی 2-3 ہیں، ہمیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں ایک انارکی کی سی کیفیت پھیلی ہے، جس کو آپ انتہا پسندی کرتے ہیں وہ انارکی میں پھیلتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو کچھ کریں ہمیں حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکے گی، ریاست کمزور ہے، تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ جس طریقے سے کہ کراچی میں لوگ یہ ڈرائیوروں کو پکڑ کے زندہ جلا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ڈاکوں کو کر کے قتل کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ صرف انتہا پسندی کی ایک شکل ہے، اور ایک ایسے شہر میں کہ جہاں پہ کہ جو دنیا بھر میں ایک زمانے میں دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا، اور کیا اس کے لیے کوئی تعلیم کی کمی تھی؟ کیا اس کے لیے کوئی معاشی حالات خراب تھے؟ وہ ایک لوگ نظریے بنا لیتے ہیں، کچھ نے لسانی نظریے بنائے ہوئے ہیں، کچھ نے مذہبی اور فرقہ واریت کے نظریے بنائے ہوئے ہیں، کچھ نے سیاسی نظریے بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا یا محروم ثابت کرنا کسی بھی ملک میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنی محرومیاں بتاتے جائیں، جی ہمیں یہ نہیں ہوا، ہمیں یہ نہیں ہوا، ہمیں یہ نہیں ہوا۔ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ یہ پاکستان میں کہہ سکتا ہے، اور کوئی بندہ اس کو جواب نہیں دیتا۔ کوئی مذہب کو بنیاد پہ کہ دیکھیں جی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کہ وہ جو کچھ ہمارا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے وہ ہمارا حساب کتاب یہاں پہ ابھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ انارکک انڈیویجول پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے، کہ جو اتھارٹی کو نہیں مانتا، جو قانون کی حکمرانی کو نہیں، جو پولیس کی عزت نہیں کرتا، جو عدالت کی عزت نہیں کرتا، جو قانون کی عزت نہیں کرتا۔ اور اس کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کے سماجی حرکیات ہیں، اس کے سیاسی حرکیات ہیں، اور اس میں سب سے جو بڑا ذمہ دار طبقہ ہے وہ ہمارا حکمران طبقہ ہے، کہ انہوں نے قانون اگر اپنے آپ کے اوپر لاگو نہیں کرنا تو لوگوں نے اس کی کیا پرواہ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست ہماری کمزور ہوئی ہے، کہ ہم سافٹ ریاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہ صرف آپ لوگوں کو یہ انکم سپورٹ پروگرام دیں۔ سافٹ ریاست وہ ہوتی ہے کہ آپ کے بازاروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، آپ کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دہشت گرد کھلے پھرتے ہیں، ان کی حمایت کرتا یافتہ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے ان کے بارے میں بیانات دیتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کرتی۔ یہ سافٹ ریاست سافٹ سے سافٹ بنتی چلی جاتی ہے۔ جو ہارڈ ریاست ہے اس کا مطلب لوگوں نے یہاں غلط سمجھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی آپ عسکری طاقت استعمال کریں۔ ہارڈ ریاست وہ ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کرتی ہے،